حرام۔ تو چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ غذا حلال ہو، ماں باپ کو اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ بچوں کو حرام لقمہ نہ کھلائیں، ایسے پاک صاف ہو، نافع بدن ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ترجمہ ہے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ترجمہ اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، سورہ بقرہ۔ ایک یہ کہ حرام اور خبیث چیزیں نہ کھائیں، دوسرے یہ کہ جو چیزیں پاکیزہ نصیب ہو اسے کھائیں، تیسری یہ کہ کھائیں بھی اور نیک عمل بھی کریں۔ پاکیزہ چیزیں کھانے سے جو صحت اور قوت حاصل ہو اسے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں، اس کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان میں گناہوں میں لگانا یہ ناشکری ہے۔ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو خود بخود نیک اعمال کی رغبت ہوتی، اور غذا حرام ہو تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اپنی غذا کو پاک رکھنا، حلال رکھنا یہ بہت ضروری، اور حلال کمانا یہ کوئی دنیاوی کام نہیں بلکہ یہ ایک تو دینی فریضہ ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، سنن الکبریٰ للبیہقی۔ میں ترجمہ حلال روزی کمانا بھی دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم فرض اور ضروری ہے۔ چنانچہ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بات کالا من طلب الحلال بات مغفورا لہ، جو شخص رزق حلال کی تلاش میں تھک گیا اور اسی حال میں رات گزاری تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، رزق حلال کی تلاش میں تھک کر اس طرح رات گزاری تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور فرمایا ان اللہ یحب ان یری عبدہ تعبا فی طلب الحلال، ترجمہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کو حلال کی تلاش میں تھکا ہوا دیکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے حلال اور صاف روزی مانگتا ہوں اور ایسا علم جو نفع بخش ہو اور وہ عمل جو تیرے دربار میں مقبول ہو۔ چنانچہ اپنی غذا کو ہم نے حلال رکھنا اور حلال کمانا یہ ایک باقاعدہ بہت بڑی نیکی ہے اور اجر کا کام ہے، دوسرے فرائض کو ادا کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ کر حلال کمانا، روزے چھوڑ کر حلال کمانا، نہیں۔ جیسے شروع میں حدیث مبارکہ میں فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ، دوسرے فرائض کے بعد درجے کا فریضہ ہے۔ صحابہ کرام کاروبار بھی کرتے تھے، ملازمت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور نماز اور اعمال اس کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کی غذا جو ہے وہ عمدہ ہو، اچھی ہو۔ اگر آپ بچوں کی اچھی صحت چاہتے ہیں تو ان کو پروسیسڈ فوڈز یعنی مصنوعی غذا سے بچائیں۔ سب سے زیادہ صحت مصنوعی غذا سے خراب ہوتی ہے۔ اچھی صحت اور اچھی غذا کے لیے ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ یہ آپ کے سامنے پیکٹ میں بند چپس، ایسے چاکلیٹ، تلی ہوئی اشیاء، برگر، پیزا، شاورما وغیرہ، ڈبے کے جوسز، بلکہ قدرتی غذائیں استعمال کریں۔ مصنوعی غذا کے بجائے قدرتی غذا بچوں کی زندگی کا حصہ بنائیں، اس سے بچوں کی زندگی، صحت اور رویے پر بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ ان کی صحت بھی اچھی، ان کی زندگی بھی اچھی، ان کے رویے بھی اچھے۔ یہ جو مصنوعی غذائیں ہیں اس سے بچوں کی رویے پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے بچوں کو موسمی پھل کھانے کی عادت ڈلوائیں، یہ دیکھیں یہ پھل کتنے شاندار دکھائی دے رہے ہیں، ایسے دیکھیں قدرتی پھل، ڈبے کے جوسوں کی بجائے پھلوں اور سبزیوں کے جوس کیسے خوبصورت اور فائدہ مند ہیں۔ سبزیوں کی عادتیں ڈلوائیں، گوشت کی عادت ڈلوائیں، دودھ، پنیر، شہد، زیتون، کھجور، ان غذاؤں کی عادت ڈلوائیں۔ تو چنانچہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر شہد دیکھ رہے ہیں، کھجور دیکھ رہے ہیں، زیتون دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے۔ جن چیزوں پر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں ان کی نسبت یہ سستے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جسم کے لیے بھی مفید اور زندگی کے لیے بھی فائدہ مند۔